جان اور نسل سے ہو، پولیس کا فرض ہے کہ وہ بغیر کسی تعصب کے سیاسی، مذہبی، لسانی، نسلی تعصب کے ہر شہری کو قانون کا تحفظ فراہم کرے۔ میں جس طرح کی کردار کشی اپوزیشن کی ہے، جس طرح کی سیاسی تقریر انہوں نے پولیس کی پریڈ گراؤنڈ میں کی ہے، انہوں نے وہی تقریر کی ہے جو وہ ڈی چوک کے کنٹینر سے کھڑے ہو کے کرتے تھے۔ وہ تقریر کرنے کا شوق ہے تو موچی دروازے میں جا کے کریں، مینار پاکستان میں کریں، پی ٹی آئی کے کنونشن کے اندر کریں، لیکن پاکستان کے قومی سیکیورٹی کے اداروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے اس طرح کی تقریر کرنا جس میں اپوزیشن کی کردار کشی کی جائے، جس میں ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو سیاسی انڈاکٹرینیشن کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ہٹلر کے جرمنی کی یاد دلاتا ہے۔ اور اس برین واشنگ کے بعد ہٹلر نے جرمنی کی پولیس کو اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کیا۔ آج عمران احمد نیازی بھی پولیس کو مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور جو ان کی کل کی تقریر ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کے، لیکن کل پاکستان کے سیکیورٹی ٹرینیٹ کر رہے ہیں اور ان کے سامنے اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ جو قومی ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہاں پر انٹرنل سیکیورٹی کا ویژن ہونا چاہیے، لیکن اگر موصوف کے پاس کوئی ویژن ہو، پولیس کے سامنے ہم نے بھی تقریریں کی ہیں، سول آرمڈ فورسز کے سامنے ہم سے بھی تقریریں ہوئی ہیں، لیکن ہمیشہ ان کے سامنے دہشت گردی کے مقابلے کی بات ہوتی ہے، ملک کے امن امان کی بات ہوتی ہے، ملک کی ترقی کی بات ہوتی ہے، ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ سیکیورٹی اداروں میں اپوزیشن کو ٹارگٹ کر کے ان کی کردار کشی کرنا اور ان کی مذاق بنانا، یہ نہایت ذہنی پستی کی نشانی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو نہ وزارت عظمیٰ کے منصب کا کوئی تقاضا معلوم ہے، نہ اس منصب کا شعور ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے جس سے کہ یہ قوم کی اور سیکیورٹی کے اداروں کی رہنمائی کر سکے۔ اسی طرح پاکستان کی ساری سیاسی قیادت کو ہمارے آرمی چیف کی دعوت پہ بلایا گیا اور وہاں پر کنسنسس ہوا، قومی اتفاق رائے ہوا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حیثیت کے حوالے سے الیکشن سے پہلے کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن عمران احمد نیازی نے اس نیشنل کنسنسس کا بھی بریچ کیا اور اس پولیٹیکل کنسنسس کی توہین کی، پوری قومی قیادت کی توہین کی جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، جن کے ساتھ یہ اتفاق رائے ہوا، اور عسکری قیادت کی بھی توہین کی، جن کی موجودگی میں بھی یہ کنسنسس ہوا تھا۔ تو آج پاکستان کو پتہ نہیں یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، تمام اداروں کو متنازع کر رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ کر رہے ہیں، سیاست کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اور اب میں مفتاح اسماعیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ملک کی معیشت کے حوالے سے جو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں کچھ آگاہ کریں۔ شکریہ احسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جنوری کے اندر ایشیا میں سب سے مہنگی ایل این جی خریدے گا۔ 6 سال میں ایشیا میں کسی ملک نے اتنی مہنگی ایل این جی نہیں خریدی تھی جتنی پاکستان خریدے گا جنوری میں، اور اس کے علاوہ 3 ایسے کارگوز تھے جو ان کو ملے ہی نہیں، لہٰذا ابھی جو شارٹیج ہو رہی ہے جنوری میں اس سے زیادہ شارٹیج ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ گھروں میں چولہے اس وقت بند ہیں،
فیکٹریوں میں پریشر کم ہونے کی وجہ سے اس وقت شفٹیں بند ہو رہی ہیں، لیکن جنوری کے اندر اس سے زیادہ شارٹیج ہوگی. اور حکومت یہ بتائے کہ جس قطر کی کمپنی سے ہم نے 13.35% میں LNG خریدی تھی، اسی کمپنی، اور جس پہ ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگائے گئے، اسی کمپنی سے یہ 17.3% میں کیوں LNG لے رہی ہے. یہ بتائے کہ اگر 13.35% کے اندر کرپشن تھا تو 17.3% میں کتنا کرپشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ LNG مہنگی لی ہے، کیونکہ انہوں نے سپٹمبر اور جولائی، اگست اور سپٹمبر میں 280 گیگا واٹ آورز ڈیزل سے بنائے ہیں، جس کا کوئی جواز نہیں ہے. جب آپ کے پاس LNG ٹرمینل پڑے ہوئے ہیں، جب آپ LNG منگوا سکتے ہیں، تو LNG نہ منگوانا اور ڈیزل سے بجلی بنانا کرمنل نیگلیجنس ہے. وہ انہوں نے کرا ہے. فرنس آئل سے ابھی بجلی بنا رہے ہیں، اور جو مہنگی کاسٹ آ رہی ہے وہ ہمارے اوپر ڈالیں گے، سب کے اوپر، آپ کے اوپر، مجھ پہ. اور وہ حکومت پلان کر رہی ہے، پر تول رہی ہے کہ 25% بجلی کی قیمتیں بڑھائے. میں آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کمپلیٹ بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں. عوام کی اکثریت اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہے. ہم حکومت کو انشاءاللہ تعالی یہ قیمتیں بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. حکومت اپنی انیفیشنسی کو، اپنی چوری کو، اپنی نیگلیجنس کو عوام کے اوپر نہیں مسلط کر سکتی. انہوں نے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا دیے ہیں. انہوں نے نیپرا کے میرٹ آرڈر کے خلاف ورزی کری ہے. انہوں نے مہنگے فیول لے کے آئے ہیں. انہوں نے غلط فیول استعمال کرے ہیں، اور انہوں نے بل کلیکشن میں کمی کر دی ہے. تو جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کو تو بجلی اور گیس مہنگی مل رہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس سے یہ بل نہیں لے کے آتے. وہ بات کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون بل نہیں دیتا، نہ کہ یہ کہ جو بل دے رہا ہے اس کا ریٹ بڑھا دیا جائے. تو ہم اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی PDM کا مہم چل رہی ہے اور ہمارے لیڈران نے پریشر ڈالا ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی چینی کی قیمتیں کم کری ہیں. 110 روپے سے اب 80-90 روپے کی چینی ہو گئی ہے. لیکن جہاں پہ ایک طرف چینی کی قیمت کم کری اور نیا سیزن آ رہا ہے، اس بار اللہ کی مہربانی سے انہوں نے کوئی اور بےایمانی کی اسکیم نہیں سوچی ہے. کوئی اور 48 روپے میں جیسے پچھلے سال کیا ہے کہ 48 میں ایکسپورٹ کرا کر 115 میں امپورٹ کری ہے، ویسی اسکیم نہیں سوچی ہے. لیکن اس بار ان لوگ ڈاکہ تیل میں اور گھی میں ڈال رہے ہیں، اور ادھر 25-25 روپے پرائس بڑھا دی ہے. ہم اس پرائس انکریز کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں، آپ یہ پتہ ہے کہ مرغی کا کیا حال ہے، انڈے کا کیا حال ہے. وہی انڈے جو عمران خان صاحب ایک زمانے میں بانٹ رہے تھے، جب کٹے بانٹ رہے تھے، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ انڈوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. جس چیز کا عمران خان نے نوٹس لیا ہے وہ چیز مہنگی ہو گئی ہے. اور اب نہ صرف انڈے مہنگے ہو گئے، لیکن اس بار جو بڑی جو انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گھی اور تیل کے اندر ہے. یہ عوام کو سکون نہیں لینے دیں گے. پاکستان کے اندر جب مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی تو 4% انفلیشن تھا، ٹوٹل انفلیشن، اور 2% تھا فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں میں انفلیشن. آج رورل ایریاز کے اندر کھانے پینے کا انفلیشن 14% سے تجاوز کر گیا ہے. یہ صرف عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اپنے کرونیز کو یہ پیسے دے رہے ہیں. یہ سوچی سمجھی پالیسی کے تحت پاکستان میں چینی مہنگی ہوئی ہے. سوچی سمجھی پالیسی کے تحت جس کے اندر افغانستان کے اندر آٹا اسمگل کروایا گیا ہے، جس میں پولٹری فیڈ کو آٹا دیا گیا ہے، جس میں کیٹل کو آٹا دیا گیا ہے، گہیو دیا گیا ہے، گندم دیا گیا ہے، اس کے تحت مہنگا کروایا گیا ہے. تو یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس معیشت کو ڈبا رہے ہیں. اور اب یہ پھر IMF کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ واپس سے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں. اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسمبلی کے اندر مقابلہ کریں گے. 250 ارب روپے کی یہ ٹوٹل ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور جو بجلی کی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. شکریہ. سوال جی. اقبال صاحب، آج اسپیکر نے دو آپ کے جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو بلایا کہ بھئی آپ نے استعفیٰ دیا تو آپ تصدیق کریں. ایک تو بتائیں کہ یہ استعفے آپ ڈائریکٹلی بھجوا رہے ہیں اسمبلی میں؟ دیکھیے، یہ ایک اور ثبوت ہے کہ یہ فیک حکومت ہے اور اس کی ہر کارروائی فیک ہے. جو مسلم لیگ نون کے MNAs کے استعفے ہیں وہ پارٹی قیادت کو جمع کرائے گئے ہیں، اور ابھی تک کو براہ راست استعفیٰ جمع نہیں کرایا. وہاں پر گنتی کے اندر دھاندلی کی گئی. اپوزیشن کی اکثریت کو اقلیت بنا کے اور حکومت کی اقلیت کو اکثریت بنا کے انہوں نے فیٹف کا بل پاس کرایا. اور جب ہم نے کہا کہ ری کاؤنٹنگ کریں تو اسپیکر نے ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دی، چونکہ دھاندلی پکڑی جانی تھی. آج آپ نے دیکھا کہ 2 فیک استعفوں کے اوپر انہوں نے خبریں چلا دی ہیں کہ اسپیکر کو براہ راست استعفے
مل گئے ہیں، جبکہ تمام استعفے مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نے پارٹی قیادت کو جمع کرائے ہیں، اور جب پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ انہیں ٹینڈر کرنا ہے، سپیکرز کے پاس جمع کرانا ہے، تب انہیں جمع کرایا جائے گا۔ احسن اقبال صاحب، ایک طرف آپ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے آپ احتجاجی تحریک میں داخل ہو چکی ہے، دوسری طرف بات چیت کا راستہ نکل پڑا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج محمد علی درانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، اور درانی صاحب ہی نے کہا ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ استعفے کی جگہ بات چیت پر آمادہ ہیں۔ یہ آپ درانی صاحب سے پوچھیں، ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہے، اور جتنی بھی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر ہیں، ملک کے مستقبل کے لاہ عمل، ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ اتفاق رائے سے طے کرتی ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی پی ڈی ایم کے تمام فیصلوں کی پابند ہے، جیسا کہ تمام دیگر جماعتیں پابند ہیں۔ اور اب بات چیت کا دروازہ صرف ایک چابی سے کھل سکتا ہے، اور وہ عمران خان کا استعفیٰ ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک مہم شروع ہو گئی ہے پی ڈی ایم قیادت کی کے خلاف بعض حلقوں کی طرف سے اس کی کردار کشی کی، اور یہ بہت عروج پر ہے اس وقت مہم، بعض لوگوں کو ان کی پارٹی کے اندر سے مہم چلوائی جا رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے ملک کی سیاست کے لیے؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے کتنے گروپ بنائے گئے، لیکن آج بھی پیپلز پارٹی کا ایک ہی گروپ معتبر ہے جس کی عوام میں جڑیں ہیں۔ کتنی مسلم لیگیں بنائی گئیں، لیکن آج بھی ایک ہی مسلم لیگ معتبر ہے جس کی عوام کے اندر جڑیں ہیں۔ تو جب کوئی کرنسی مضبوط ہوتی ہے تو اس کرنسی کے نقلی نوٹ چھاپے جاتے ہیں، لیکن وہ نقلی نوٹ اصلی نوٹ کا متبادل نہیں ہوتا۔ اچھا سر، احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ آج شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری جو گیم ہے اس کے پیچھے جڑ جو ہے برائی کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ مثبت سوچ رکھتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مثبت کام کریں گے، اور تو کیا یہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ جا رہے ہیں پی ڈی ایم؟ دیکھیے، اس وقت جو ملک کے اندر تباہی ہے، اس کے پیچھے اس کی جڑ عمران احمد نیازی کی نااہلی، نالائکی اور ناکامی ہے۔ جو بات ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ نااہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، اگر آپ ناتجربہ کار ہوں تو آپ سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو نااہل ہوتا ہے وہ تجربے سے بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اور اب عمران صاحب خود اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ قوم سے جھوٹ بولتے رہے ہیں، وہ جھوٹ کہتے رہے ہیں کہ بڑی تیاری ہے، ٹیم ہے، میں آ کے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا۔ دودھ اور شہد کی جگہ انہوں نے لوگوں کے لیے زہر کی نہریں بہا دی ہیں، جس میں ہر شہری جب بجلی کا بل دیتا ہے، گیس کا بل دیتا ہے، بچوں کے لیے روٹی لینے جاتا ہے، دودھ خریدنے جاتا ہے، انڈے خریدنے جاتا ہے، اس کو مزہ اس کا آتا ہے۔ لہٰذا شیخ رشید صاحب اگر پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھے کلمات رکھتے ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ نا امید ہو چکے ہیں کہ اگلا الیکشن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اگلے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کا نام لے گا اس کی ضمانت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ پیپلز پارٹی سے ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہوں، اس لیے اس کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا مفتا صاحب، الیکشن میں جا رہے ہیں، ایل این جی کی بات، دوسرا حصہ اس کا ایل این جی کے بارے میں بتائیے گا۔ جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ پہلے آٹا اور چینی پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اب تیل اور گیس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے آپ نے 13 پوائنٹ سم تھنگ آپ نے بتایا کہ آپ نے ایل این جی خریدی تھی، اور یہ اب 17 پوائنٹ سم تھنگ آپ نے بتایا، تو یہ بتائیے گا کیا ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوا اوپر نیچے؟ اس حوالے سے بتائیے کیوں ٹیکنیکل چیز ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے پہلے آتے ساتھ کہا تھا کہ ہم 2 ٹرمینل اور لگائیں گے۔ 2 ٹرمینل ہم لگا کے چلے گئے تھے، جس سے 1200 ملین کیوبک فٹ گیس آتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، ہم آتے ساتھ انہوں نے کہا تھا آپ بیان دیکھ لیجئے کہ ٹرمینل لگائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں لگائے۔ ایگزون جو دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی ہے، وہ اس نے ڈیسیشن لے لیا تھا کہ پاکستان میں انویسٹ کرے گی، وہ پیچھے ہٹ گیا، چلا گیا پاکستان چھوڑ کے۔
اس کے بعد انہوں نے پائپ لائن نہیں بنائی جو ان کو بنانی ضروری تھی کراچی سے لاہور تک کی تاکہ پنجاب تک گیس آ سکے۔ تیسرا، اس گرمی کے اندر جو ہماری جو ڈیل کری ہوئی تھی وہ کسی کم پرائز کو $3.70 سے لے کر $4.70 تک وہ انہوں نے نہیں کری۔ اس کے بعد گرمیوں میں وہ خرید سکتے تھے گیس دسمبر کے لیے بھی اور گرمیوں کے لیے بھی، وہ انہوں نے نہیں کری، جو کہ سستی گیس مل رہی تھی 10% آف برینڈ میں مل رہی تھی اور دسمبر کے لیے بھی ان کو 11-12 میں مل جاتی۔ اب وہ 18 میں خرید رہے ہیں، 29% کی ان کو آئی ہے، اور جو جنوری میں جو سب سے زیادہ نقصان ان چیزوں میں ہوا ہے جو 3 جنوری میں گیس نہیں ہوگی جب کتنی ملیں بند ہوں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر 1 یونٹ ڈیزل پہ بناتے ہیں تو اس کا جو فیول کاسٹ ہے وہ 18 روپے لگتی ہے، جبکہ 1 یونٹ اگر آپ LNG سے بناتے ہیں تو فیول کاسٹ 6 روپے لگتی ہے، تو 12 روپے آپ کو دے رہے ہیں، اور اگر آپ نے 280 گیگا واٹ آورز بنائے میرے خیال سے تو تقریباً یہ 25 ارب روپے کا نقصان ہو گیا صرف جولائی اگست سپٹمبر میں جب آپ LNG لا سکتے تھے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سچ مچ LNG نہیں لانا چاہ رہے اور کسی وجہ سے پاکستان میں زبردستی فرنس آئل لے کے آئیں جو کہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، انوائرمنٹ کے لیے بھی برا ہے، اور دنیا میں کوئی اور ملک استعمال نہیں کرتا بجلی بنانے کے لیے۔ اور بہرحال وہ جو کہا ہے، دیکھیے اچانک گھی کی پرائس بڑھ گئی۔ اس بار ان کا جو توجہ تھوڑی سی جو PDM کی لیڈرشپ نے چینی کے اوپر دی، اور میں ایشن بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب آپ جلسوں میں ذرا گھی کی بھی پرائس کی بات کریں۔ سر کیوں کہیے، ہم نے جہاں پہ چینی کے اوپر پریشر رکھا ہے، جہاں پہ آٹے کی بات کر رہے ہیں تو گھی کا ہم نے نام نہیں لیا، شاید ہماری غلطی ہے۔ انہوں نے گھی کی پرائس بڑھانا شروع کر دی، انڈوں کی پرائس بڑھانا شروع کر دی۔ اب ان کے پیچھے ہم کدھر بھاگیں عمران خان کے پیچھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس قسم کی کرونی کیپٹلزم اور کرپشن آج چل رہا ہے، اور آپ معلوم کریے گا کہ ٹرمینل کیوں نہیں لگے، معلوم کریے گا کہ میریٹائم انڈسٹری نے کیا کرا ہے۔ جی سر، انہوں نے شاید انڈوں کی قیمت اس لیے 300 روپے درجن کر دی ہے کہ عوام ان کو انڈے نہ مارے، عوام ان کو تب بھی انڈے مارے گی۔